اور پھر جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے کلاس میں آ کر کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہنا کہ تم سے زیادہ بری کلاس مجھے کبھی نہیں ملی. میں بھی ایک یونیورسٹی میں گئی تھی اور وہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ نے کہا ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو کیوں ملتا ہے کہ وی آر دا ورسٹ اسٹوڈنٹس. میرے بچے مجھے کہا کرتے تھے اماں ہر ٹیچر آ کر ہمیں کلاس میں یہ کیوں بتاتے ہیں دس از دا ورسٹ کلاس دے ایور ہیڈ. اور میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک استاد جس کو بچوں کو خوشی سے گریٹ کرنا چاہیے وہ یہ بات کیوں بولے. یہ بات ہمارے منہ سے استاد ہونے کے ناطے نہیں نکلنی چاہیے. پھر یہ کہ جب ہم نے بات کرنی ہے اسٹوڈنٹ سے تو بہت کام ٹون میں کرنی ہے, بہت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے. آپ جتنا کمپوز رکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے مسائل زیادہ جلدی حل ہوں گے. جب بھی ہم زیادہ غصے میں آ کر چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ جتنے کمپوزڈ ہوں گے آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی بات سنیں گے. میں نے اپنے لیے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے, جب میں کلاس لے رہی ہوں اگر اسٹوڈنٹس آپس میں بات کریں میں خاموش ہو کے ان کو صرف دیکھنا شروع کر دیتی ہوں اور ایسے ہلکا سا مسکراتی ہوں. اچھا پہلے باقی اسٹوڈنٹس ان کو دیکھتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس آپس میں جیسے باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں نظر آتا, پھر وہ دیکھتے ہیں خاموشی ہوگی, پھر وہ مجھے دیکھتے ہیں, پھر وہ تھوڑے سے شرمندہ ہوتے ہیں, پھر وہ منہ نیچے کرتے ہیں, پھر میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. اگر وہ دوبارہ باتیں شروع کر دیں میں ان کو یوں دیکھ کے یوں اشارہ بس کرتی ہوں کہ نہیں کرو. بہت زیادہ کوئی مشکل سچویشن ہو تو بعد میں بلا کر آرام سے بس ان سے کہا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بیٹا یہ جو چیز ہے نا یہ میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, سو اس کو تھوڑا سا نا ٹھیک کر لیں, اس سے آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور میری بھی, اور ہماری پوری کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی میں ہیومر لے کر آئیں. یہ جو ہم کہیں پہ بھی چلتے ہیں نا ہماری چال بتا رہی ہے میں بہت دکھی ہوں, ہمارے ایکشن بتا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں, اور اس کے بعد ہم جو بھی کر رہے ہیں اور ہمارا پورا ایک پرسونا بتا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کو پتہ یہ چلنا چاہیے ٹیچر کتنی انرجیٹک ہے, ٹیچر کتنی خوش ہے جب وہ ہماری کلاس میں آتی ہے, ٹیچر کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹ کو مولڈ کرنا ایسے ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا آج کے دور میں خاص طور پہ, ان کو کسی نے محبت نہیں دی, ان کا کسی نے خیال نہیں رکھا. مجھے روز 3-4 ایسے لڑکیوں کو جو اٹیچمنٹ مانگ رہی ہوتی ہیں بلاک کرنا پڑتا ہے اپنے انسٹاگرام پہ, کیونکہ وہ پھر اوور بورڈ ہو رہی ہوتی ہے. مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سے محبت نہیں مل رہی. انہوں نے میرے 2 لیکچر سنے, 1-2 کلاسز اٹینڈ کیں, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹیچر ناراض نہیں ہوتی تو وہ چاہتی ہے کہ جی میں بس ان کے ساتھ رہوں, ان سے بات کروں. ہمارا وہ کام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا. ہمارا وہ رول ہے جو کئی دفعہ بچوں کو گھروں میں نہیں مل رہا. اور یہ ہمیں بھی اس کا افیکٹ ایسے چلتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ نرم ہوتے ہیں اور اپنے غصے کو مینیج کر کے ان سے ڈیل کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ آپ کو بیسٹ پروڈکٹیوٹی دیتا ہے. آپ گھر سے بھی سکون سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہاں کام پہ آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ پرسکون ہوتے ہیں, آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے. تو یہ انوائرمنٹ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور اس میں ٹیچرز کو ایک فارمولہ اور دیتی ہوں جو میرے لیے بہت افیکٹو ہے. جب میرے پاس ایک ہی کلاس ہوتی ہے نا جس کو میں ڈیلی پڑھا رہی ہوں یا بہت ریگولر بیسس پہ پڑھا رہی ہوں, تو میں 2-3 کلاسز میں ہی نا پن پوائنٹ اپنے لیے کر لیتی ہوں کہ کون سے میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جب میں پڑھاتی ہوں تو وہ توجہ نہیں دیتے, کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ٹیڑھے سوال پوچھتے ہیں, کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو سو جاتے ہیں. اب جب میں اپنا لیکچر پریپیئر کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی اپنے آپ کو واہ بھائی واہ تم نے کتنی اچھی تیاری کی اور کتنا اچھا لیکچر پریپیئر کیا ہے. میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ سو رہا تھا کیا جب میں اس طرح پڑھاؤں گی تو وہ جاگ جائے گا؟ نہیں, وہ اور سو جائے گا. چلو بھی اپنا سٹائل ٹھیک کرو, اس کو جگانے کے لیے کوئی چیز ایڈ کرو. اچھا وہ جو اسٹوڈنٹ جو ٹیڑھے سوال پوچھنے والا ہے یہاں پہ کون سا ٹیڑھا سوال لے کر آئے گا, کیا کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ کیا کیا پوچھے گا. اچھا بھی اب اس کی تیاری کرو. اچھا اور وہ جو اسٹوڈنٹس آپس میں بات کرتے ہیں ان کی توجہ میں کیسے حاصل کروں گی. اور پھر میں کیا کرتی ہوں جب میں وہاں پہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہوں میں انہی باتوں پہ ان اسٹوڈنٹس پہ نظر رکھتی ہوں. میں کہتی نہیں ہوں یہ کہ ہاں جی اب بتائیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے آپ کو, نہیں, پن پوائنٹ نہیں کرنا. جب آپ ان کو نیگیٹو اٹینشن دے دیں گے آپ کا مسئلہ بڑھ جائے گا. تو آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا آہستہ 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 جو ورسٹ اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بھی انگیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی اس بات کو سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے ہماری اینگر مینجمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے. جب ہم اپنے غصے میں ہیں نا پھر ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, کون کیا سوچ رہا ہے, کون سمجھ رہا ہے.
ہمیں ایک یہ ٹینشن ہے کہ جی آج یہ والا چیپٹر پڑھانا ہے, یہ ماڈیول کمپلیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ جی رزلٹ اچھا آنا چاہیے, ان کی کاپیاں چیک کرنی ہے, پھر مجھے ٹیکنیکلی یہ رپورٹ بنانی ہے, پھر یہ چیز ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کرنا ہے. ہم اس طرح سے بہت پریشان ہیں. گھر میں چلے جاتے ہیں, ایک پروفیشنل ٹیچر جو ایک ورک انوائرمنٹ میں بھی صبح سے دوپہر تک کھپی ہوئی ہے, ورائٹی آف اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی ہے, ورائٹی آف چیلنجز ہیں, صرف ایکیڈیمک چیلنجز نہیں آتے آپ کے پاس پرسنالٹی کے چیلنجز آ رہے ہیں, ان کے غلط بیہیویئرز آ رہے ہیں, اتنے مسئلے مسائل گھمبیر قسم کے آ رہے ہیں, اور ٹیچرز جو ہیں وہ لگاتار ان میں الجھی ہوئی ہیں اور ان کو ٹھیک کر رہی ہیں, سیٹل کر رہی ہیں. اب آپ اسی سٹریس کو لے کر گھر واپس جاتی ہیں, اب آپ نے گھر میں اپنے انگیج ہونا ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا ورک سٹریس ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا اپنا غصہ پھر گھر والوں پہ نکالتے ہیں. جاتے ساتھ ہی ہم کسی نہ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, کسی سے سختی سے بات کرتے ہیں, اور اس پہ پھر ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میرے پہ احسان کیا, نہ جاؤ نوکری پہ, نہ کام کرو. ہم کہتے ہیں لو, ایک تو میں سپورٹ سٹرکچر میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, اور پھر مجھے باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. وہ ہم جسے کہتے ہیں سیلف انوائٹیڈ ٹربل لے کر آتے ہیں. میں بھی جیسے بہت سی جگہوں پہ جاتی ہوں تو میں نے اپنے لیے ایک فارمولا رکھا ہوتا ہے, میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں, مجھے جب انٹری دینی ہے نا گھر میں, تو وہ مسکراتے ہوئے دینی ہے, خوشی خوشی دینی ہے, اپنے سارے کام کمپلیٹ کر کے دینی ہے. کیونکہ میں نے بھی اگر کہا میں تھک گئی ہوں تو میرے گھر والے کہیں گے بیٹھ جاؤ, کس نے کہا اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ, تم خود تھکا رہی ہو, کیوں اتنا تھکاتی ہو پھر اپنے آپ کو. تو مجھے وہاں پہ کیا کرنا ہے, اپنے ایموشنل سپل اوور کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی یہاں کا سٹریس وہاں نہیں لے جانا گھر میں, اور وہاں کا سٹریس پھر اپنے کالج میں, اپنے انسٹیٹیوشن میں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں نہیں لے کر آنا. ٹائم آؤٹ ہمارا ضرور ہونا چاہیے. جیسے یہاں پر آپ کے کولیگز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہی آپ نے سیلف کیئر کا کچھ تھوڑا سا پریکٹس کر لیا, گپ شپ لگا لی, تو چلے آپ انجوائے بھی کر لیتے ہیں. آپ کو کسی کے گھر آؤٹ آف وے نہیں جانا پڑتا فرینڈ کو ملنے, یہیں پہ آپ کے بہت ساری فرینڈز ہوتی ہیں جن سے اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے. لیکن گھر میں ہم اتنے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. میں یہ پرسنلی جو ایکسپیرینس کرتی ہوں, اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ جب میں کام سے گھر آتی ہوں نا, تو مجھے صرف 10 منٹ چاہیے. ان 10 منٹ میں کوئی مجھے کوئی مسئلہ نہ بتائے. یہ میں نے آہستہ آہستہ نا سب کو ٹرین کیا ہے اس بات کے لیے. اور اگر کوئی مجھے بتائے بھی, کیونکہ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے, کبھی ہسبینڈ کچھ بول دیں گے, کبھی بچہ بول دے گا, کبھی کوئی کام والا کچھ بول دے گا, باجی یہ ہو گیا, اور ایک دم انسان کا نا وہ فلیئر اپ انسان ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے, وہی بات ہے کہ برنر پہ نا کسی نے فل پائلٹ پہ آپ کو کر دیا, اریٹیٹ ہو جاتا ہے. گھر پہنچتے ساتھ ہی کسی نے کہہ دیا یہ ختم ہو گیا, یہ چاہیے تھا, بچہ ہی کہہ دیتا ہے مجھے کاپی چاہیے تھی. بھئی جب میں گھر سے باہر تھی تب کیوں نہیں بولا, میں راستے میں سے لے آتی. جب پہلے کیوں نہیں بتایا, 2 دن سے ٹیچر نے اگر کہا ہوا تھا. کیونکہ آٹومیٹک پھر ہمارے غصے کے رسپانسز آتے ہیں. تو میں سب کو کہتی ہوں پلیز مجھے نا آپ نے 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا ریلیکس ہونے دینا ہے. میں 10 منٹ کے لیے ذرا بیٹھوں گی, اپنے آپ کو سیٹل کروں گی, اس موڈ میں لے کر آؤں گی کہ اچھا اب میں نے گھر کے کام دیکھنے, اب میں اس کے بعد ریڈی ہوں. ٹھیک. اور اگر کوئی بولتا ہے تو میں اس کو 10 منٹ کے لیے رجسٹر نہیں کرتی. یعنی میں اس کو اسی طرح پاز پہ رکھ لیتی ہوں کہ اچھا ابھی ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یہ فائل یہاں رکھ دو, میں بھی دیکھتی ہوں. میں صرف سر کا اشارہ کر دیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے سن لیا ہے, لیکن میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ اچھا میں فوراً اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں, تاکہ آپ سیٹل ہو سکیں اور آپ پھر اپنے آپ کو مینیج کریں. پھر یہ کہ جب ہم گھر والوں سے بات کریں تو ہم آئی اسٹیٹمنٹ پہ بات کریں. ہمارے کمیونیکیشن سکلز بھی ٹھیک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. اگر آپ نے کہہ دیا تم نے یہ بھی نہیں کیا, تو اگلا انسان کیا کہتا ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بتایا, میں نے یہ نہیں کیا, میں بھی کر دیتا ہوں. ایسے تو کوئی نہیں کہتا. جیسے ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کام بھی نہیں کیا, وہ کہتے ہیں تو تم نے کون سا کیا ہے, تم نے نہیں کروایا, آپ نے یہ نہیں کیا. تو ہم یو کی کنورسیشن میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم جب بات کر رہے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ مجھے نا فرسٹریشن ہو رہی ہے بیٹا کہ میں اس وقت گھر آئی ہوں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا. اب وہ بچہ کہتا ہے نہیں ماما میں نے ریڈنگ کر لی تھی, دراصل یہ کویشچن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو پھر آپ اس کو مزید بہتری کی طرح لاتے ہیں, اچھا چلو تھوڑا سا میں یہ کام کر لوں, پھر میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, کمرہ بھی نہیں صاف, پڑھائی بھی نہیں ہوئی, کوئی یہاں دیکھتا ہی نہیں, ایک میں ہی ہوں جو سارے کام کرتی ہوں,
اور پھر ہم لوگوں کو بلیم کرنے کی طرف جاتے ہیں تو سارے گھر والے بھی ہم سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ہمارے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمارا غصے کا بیگیج جو ہے وہ بھر جاتا ہے. پھر یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے اینگر کی رول ماڈلنگ صحیح کرنی ہے. یعنی میں یہ بتا سکتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ لک رائٹ ناؤ آئی ایم ویری اینگری. میں اپنے بچوں کو گھر میں بتا سکتی ہوں یا یہ اظہار کر سکتی ہوں کہ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا ہوا ہے, لیکن نہ میں گالی دوں گی, نہ میں ٹونٹ کروں گی, نہ میں مس بیہیویئر پہ جاؤں گی, نہ میں چیخوں گی, نہ میری آواز اونچی ہوگی. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر بڑا سیلف کنٹرول لانا پڑتا ہے, اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کہ میں ان چیزوں کو ٹھیک کروں. اور ہمارے دین کے حساب سے ہمیں اس میں مزید جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سکھاؤ اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو, اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. یہ وہ ہے جو پاز کا بٹن پریس کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ لیٹ جائے. یعنی پوسچرل چینج, اور وہاں سے کسی نہ کسی فارم میں ایگزٹ لے لینا, یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے غصے کو سیٹل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے آج مختصر وقت میں آپ کو کافی ٹپس دے دی ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے کتنی باتوں پہ میں عمل کرتی ہوں, یہ کتنی باتیں جو ہیں میری زندگی کا حصہ ہیں. اور دوسرا, ایک بہت کانسٹنٹ ایڈوائس میں ہمیشہ ہر ایک کو کرتی ہوں, اگر میں کسی کے سامنے یہ کہتی ہوں کہ جی میرا یہ چیلنج ہے, مثلا مجھے جی غصہ بہت آتا ہے, مجھ سے جی سٹریس نہیں مینیج ہوتا, مجھ سے جی ٹائم نہیں مینیج ہوتا, تو یہ سب کیا ہیں, یہ سکلز ہیں. اور اگر ہم اپنا فون کھولیں اور اس میں گوگل کریں اور صرف لکھ دیں اینگر مینجمنٹ, تو آپ کو ہزار آرٹیکلز ملتے ہیں, اور ایک آرٹیکل کو پڑھنے میں ہارڈلی 5 منٹ لگتے ہیں, اور اگر آپ اس کو بہت انٹرنلائز کرنا چاہیں تو 10 منٹ 12 منٹ لگتے ہیں. اور اگر آپ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ رہے ہیں یا کوئی اور آپ کو ڈرائیو کر کے لے کر آ رہا ہے, تو آپ راستے میں جو اپنے دکھوں کو یاد کرتے ہیں, یا کبھی سڑکوں کو کہتے ہیں, یا سڑکوں پہ فرسٹریٹڈ ہیں, یا ٹریفک پہ فرسٹریٹڈ ہیں, آپ وہی گوگل کھول کے وہ جو آرٹیکل آپ نے کھولا ہوا ہے, اگر آپ راستے میں آپ کے پاس پیکج نہیں ہوتا, ڈیٹا نہیں ہوتا, آپ ایون گھر میں اپنے وائی فائی پہ وہ کھول کے رکھ لیں اور راستے میں صرف پڑھتے آئیں. ڈیلی اگر آپ ایک آرٹیکل ایسا پڑھنا شروع کر دیں گے, ڈیلی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ٹرانسفارمیشنل چینج آ جائے گی. آپ ان کانسیپٹس کو اتنی اچھی طرح سے اپنے اندر ایبزارب کریں گے, اور آپ پریکٹیکلی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن نہ تو ہم پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو اس وکٹم مینٹیلٹی سے نکالتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے جو غصے کے مسئلے ہیں وہ یوں ملٹیپلائی ہو گئے. جو مجھے سب سے زیادہ چیز وہ لگتی ہے بینیفٹ کی ہوتی ہے, وہ یہ بات ہے کہ آپ ڈیلے کریں, جی رسپانسو نہیں ہیں, لیکن اس ڈیلے کو آپ نے کیا ایکشنز کرنے ہیں, یا آپ نے کیا اس کے ریئیکشنز کیا ہونے چاہیے ڈیلے کرنے میں. جیسے آپ نے کہا کہ ڈیپ بریتھنگ ہے, یا جیسے ہمارے سنت میں ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, پوسچر چینج کرنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیلے جی بالکل ڈیلے. لیکن آپ کے پاس ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ فوراً برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, کہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم روٹین میں تو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا سینیریو, ایسی سچویشن آتی ہے کہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, آپ کو فوراً کچھ کرنا ہے. آپ نوٹ کر لیں, جہاں پر بھی آپ نے فوراً کچھ کیا ہے اور وہ غصے کی حالت میں کیا ہے, آپ کو نتیجہ پھر بھی اچھا نہیں ملا, اور وہ مسئلہ بلکہ اگر 1 دن میں سمٹنا چاہیے تھا وہ 15 دن یا 20 دن یا 2-4 مہینوں پہ پھیل گیا. یہ صرف شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ جی اگر تم فوراً جواب نہیں دو گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیلے کرتے بھی ہیں تو انٹرنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہم سلوشن بیسڈ, جی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ڈیلے کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں چلو مٹی پاؤ. ہم نا مسئلے کو حل نہیں کرتے, ہمیں مسائل کو لانگ رن میں جب وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے حل نہیں کرنا آتا. اور حل کرنے کے لیے ایک اور فارمولا آپ کو دے دوں, ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو معصوم پنچھی ہوں,
اور وہ کوئی ظالم شخص میرے آگے کھڑا ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں مسائل میں ہوں، تو اس کو کچھ کرنا چاہیے. آپ 100 سال تک ایسے سوچتے رہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سمپل فارمولا یہ ہے، بے شک آپ معصوم ہیں، دوسرا انسان آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، لیکن وہ مسئلہ آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، آپ کے اندر کا وہ جو الارم ہے وہ بج رہا ہے. تو دیٹ مینس یو ہیو ٹو یوز اے سرٹن ٹیکنیک ٹو سالو دا ایشو. اور وہ ٹیکنیک پھر آپ کو سیکھنی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، کہ کیا سچویشن ہے. کہیں پہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کو باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کہیں پہ آپ کو اس سینیریو میں انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کہیں پہ سوچ کی تبدیلی لانی ہوتی ہے. مختلف سچویشنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک مدر میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرا یہ 3 سال کا بچہ ہے اور یہ صبح اٹھ کے روز چیختا ہے، چلاتا ہے، اتنا روتا ہے اور میرا پارا چڑھ جاتا ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی. پھر میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کہا میں کیا کروں. اچھا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیوں چیختا چلاتا ہے، اب جب میں نے تھوڑا سا جب ڈیٹیل پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے اور ان کے گھر میں یہ رواج تھا کہ 8 ساڑھے 8 بجے سب گھر والے ناشتہ کرتے تھے، جس میں سب مل کے کرتے تھے. تو وہ والدہ جب صبح بچہ 6 بجے اٹھا ہے اور وہ بھوکا ہے، وہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے، یا تو اس کو روکتی تھی کہ 8 بجے تک ویٹ کرو کیونکہ پھر ہم نے سب نے مل کے کھانا کھانا ہے، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ابھی کھانا دے دیا تو اس وقت تم نہیں کھاؤ گے اور پھر جتنے بزرگ ہیں وہ کہیں گے یہ بچہ کیوں نہیں بیٹھ رہا کھانے کی ٹیبل پہ. اچھا، دوسری طرح انہوں نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی کہ بچے کو کہا کہ چلو میں تمہیں کوکیز دے دیتی ہوں، تم وہ کھا لو، سنیک لے لو، تاکہ پھر بعد میں ناشتہ بڑوں کے ساتھ ہی کرو. اب اس پہ بھی ان کا پارا چڑھ رہا ہے. کیوں چڑھ رہا ہے؟ کہ وہ کیا کر رہی ہیں کہ پورا جار بھرا ہوا کوکیز کا اس بچے کو دے رہی ہیں اور وہ کوکیز پہ کوکیز کھاتا جا رہا ہے اور پھر ظاہر اس کا پیٹ بھر بھی رہا ہے اور وہ ہیلدی فوڈ بھی نہیں لے رہا. اب ماں کو اور غصہ آ رہا ہے، ماں اپنے اوپر غصہ بھی کر رہی ہے اور سسرال والوں کے لیے فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ عجیب ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ 3 سال کا بچہ ہے. ان کو سمپل سی میں نے بات سکھائی، جیسے ہی بچہ صبح اٹھتا ہے آپ اس کو، آپ جار میں اگر کوکی دینا چاہتی ہیں یا کوئی پھل دینا چاہتی ہیں، اس کی ایک فکسڈ کوانٹٹی رکھیں. یعنی جتنی کوانٹٹی آپ کو لگتا ہے نا، جیسے مثلاً آپ چاہتی ہیں صرف 2 کوکیز لے تو آپ 10 کوکیز نہ رکھیں، کیونکہ وہ بچہ 3 سال والا وہ یہ نہیں کرے گا کہ صرف 2 کوکیز لے گا، وہ 10 کوکیز ہی لے گا. ٹھیک ہے؟ یا آپ چاہتی ہیں کہ ایک بنانا کھا لے تو ایک ہی بنانا وہاں پہ اس میں پلیٹ میں رکھیں، رات کو آپ رکھ دیں، وہ صبح اٹھے آپ اس کو کہیں تم کھا لو، پھر اس کو کھیلنے دیں، اس کو انجوائے کرنے دیں، اور تب تک اس کو بھوک لگ جائے گی اور جب پھر آپ ناشتہ کریں گے تو سب وہ ساتھ بیٹھ جائے گا. اس نے یہ کام کیا اور وہ کہتی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو ہماری جو فرسٹریشنز ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں چپ، چلو ٹھیک ہے ابھی وقتی طور پہ چپ ہو جاؤ، اب آپ وقتی طور پہ چپ ہوئے، وقتی طور پہ وہ جھاگ بیٹھ گئی، اب ہم کیا کہتے ہیں چلو چھوڑو. لیکن نہیں، وہ مسئلہ اندر ہی اندر پک رہا ہے. تو مسائل کو پکنے نہیں دینا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جب بھی ہم کسی بات پہ مثلا کسی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نا ایک اور پرابلم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن تھنکنگ. آل اور نن تھنکنگ کیا ہے؟ آر یا پار، ابھی مسئلہ حل ہو، ابھی بتاؤ، ابھی کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا. کئی دفعہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو بیک اینڈ فورتھ ڈسکشنز میں جانا ہوتا ہے. آپ نے ایک دفعہ بات کی، مسئلہ نہیں حل ہوا، آپ نے پھر کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئی ایم گیٹنگ اپ سیٹ، یو آر گیٹنگ اپ سیٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. پھر آپ دوبارہ بات کرتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پھر بات کر لیں گے. پھر مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم بعد میں بات کر لیں گے. آپ جب 6 دفعہ 7 دفعہ لگے رہتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چاہے یہ بچے کے ساتھ ہے، آپ کا بچہ ہے، شوہر ہیں، کلیگ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ بار بار بات چیت کر رہے ہیں، نیگوسیشن میں ہیں، تو آپ کی ہی بات سنی جائے گی. کیونکہ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اکلے کلوں، میری بات سنی جائے. جب ہم ٹھنڈے دل دماغ سے بات کرتے ہیں، کئی دفعہ دوسرا زیادہ اچھی بات کر رہا ہوتا ہے. میں بھی جب اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہوں، کبھی کبھی میں ان کو کہتی ہوں نہیں یہ کام ایسے ہی کرنا ہے، تو میری ٹیم ممبر کوئی کہتا ہے نہیں میں اس طرح کرنا چاہتی ہوں، تو میں ان کو لبرٹی دے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھ لو، اگر رزلٹ اچھا آ گیا ویل کیری آن، رزلٹ اچھا نہ آیا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. اچھا، اگر رزلٹ اچھا آ جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کنول نے ہمیں اسپیس دے دی. مجھے پھر اچھا مینٹور سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اچھی مینٹور ہے، ہمیں اسپیس دیتی ہیں، ہمیں اپنے آئیڈیاز یوز کرنے دیتی ہیں. اور اگر میں ان کو روک رہی تھی اور انہوں نے کر لیا اور رزلٹ اچھا نہیں آیا تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہی تھی. میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، آئندہ نہ کرنا. بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. ہم تو ہر چیز کو ایک ایشو بناتے ہیں
اور اس ایشو کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. میں نے اپنی ٹیچرز کو ایک اصول سکھایا ہے, اور میں ماں باپ کو بھی اصول سکھاتی ہوں, اور میرے لیے بھی اصول ہے, بچہ جھوٹ نہیں بولتا. بچہ اپنے بیہیویئر سے بتاتا ہے کہ وہ ہماری کس بات سے تنگ ہو رہا ہے, ہم سمجھنے والے ہوں. اور جب بھی بچے کا کوئی بیہیویئر آیا, مثلا کلاس میں جی وہ ایک دفعہ مجھے ایک ٹیچر نے کہا اس بچے نے مس بیہیو کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا اچھا کیا مس بیہیو کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے میرے پہ مارکر مارا ہے. تو میں نے نا کیا کیا, میں اس بچے کو الگ لے کے گئی, میں نے اس سے بات شات کی, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے, کیونکہ بڑا وہ تمیزدار بچہ تھا. تو پہلے تو وہ اوائڈ کرتا رہا, تو پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ایکچولی آپ کو پتا آپ کی ٹیچر آپ سے بہت اپسیٹ ہیں کہ آپ نے یہ بیہیویئر دیا ہے, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے یہ بیہیویئر دیا ہے, تو کین آئی فائنڈ آؤٹ دا ریزن فار دیٹ. تو پھر بچے نے مجھے کہا, 8 سال کا بچہ تھا, اس نے مجھے کہا کہ میم وہ 7 والا بچہ مجھے تنگ کر رہا تھا, اور میں ٹیچر کو بار بار, میں نے کہا تو آپ نے ٹیچر کو بتانا تھا. کہتا میں ٹیچر کو بتا رہا تھا, ٹیچر میری بات نہیں سن رہی تھی. سو ہی گاٹ فرسٹریٹڈ. میرے پاس یہی تھا, میں نے وہ اٹھا کے مارا. پھر میں نے ٹیچر سے پوچھا, اس نے کہا ہاں مجھے کہہ رہا تھا, لیکن دیکھیں نا یہ تو بچے شکایتیں کرتے ہیں. کہ لک, قرآن میں ایک اصول آیا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو اولو الامر کے پاس جاؤ, جو اتھارٹی ہے, جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں اتھارٹی کون ہے؟ ٹیچر. اگر اسٹوڈنٹ کسی سے تنگ ہو رہا ہے وہ کس کو بتائے گا؟ ٹیچر کو. اگر گھر میں ایک بچہ تنگ ہو رہا ہے بہن بھائیوں میں سے, وہاں اتھارٹی کون ہے؟ ماں. اگر بچہ وہاں تنگ ہو رہا ہے کس کو بتائے گا؟ ماں کو. لیکن ماں بھی کہتی شکایت نہیں لگانا, ٹیچر بھی کہتی شکایت نہیں لگانا, تو ان کے مسئلے کون حل کرے گا؟ اگر ہم ان کا مسئلہ سن لیں گے, سبجیکٹ پڑھایا اور اس کے بعد ان سے کہا اچھا کلاس کے بعد آپ میرے پاس آ جائیں, آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. جی مجھے فلاں نے مارا, آپ دونوں کو بلاتے ہیں, اچھا بتاؤ بیٹا کس نے کیا کیا, اچھا آپ نے کیا, آپ نے کیا, دونوں کو آپ سمجھا دیں کہ بیٹا اس مسئلے کو ایسے حل کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنے مسئلوں کو بھی حل نہیں کرتے, ہم اپنے مسئلوں پر بھی سال ہاں سال بیٹھے رہتے ہیں, تو ہم اپنے مسئلوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں, اپنے مسئلوں پہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں, اس لیے ہم بچوں کے مسئلے بھی نہیں حل کر سکتے. میرے پاس کوئی بیہیویئر آ جائے, یہ ہائپر ایکٹیو بچہ ہے, میں ٹیچر کو سکھاتی ہوں اس کا فوکس کیسے ڈیولپ کرنا ہے, صرف پڑھنے سے. تو آپ اپنے غصے کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرابلم سالونگ کی طرف جانا پڑے گا, اور پرابلم سالونگ آتی ہے اپنے آپ کو مختلف سکلز میں, سافٹ سکلز میں اکوپ کرنے میں. آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ رہا ہے, آپ پڑھیں. اور آج کل تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, چیٹ جی پی ٹی پہ آپ ایگزیکٹ مسئلہ لکھتے ہیں, آپ کے مطابق اس کو آپ کو حل دے دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.